أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغلبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو اذ جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، یعنی دوبارہ پیچھے آپ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جب من سلوا اترنے لگا تو انہوں نے کہا موسیٰ پانی صاف پانی کا انتظام کرو، ادھر تو پانی ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی طلب کیا، پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. فقلنا، اللہ پاک فرماتا ہے پس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارو، ضرب لگانا مارو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر. پیغمبروں کا جو بھی معجزہ ہوتا ہے اس میں قدرت پیغمبروں کی نہیں ہوتی، قدرت اللہ کی ہوتی، اللہ کے حکم سے. وہ معجزے پیغمبر کے اپنے بس میں نہیں ہوتے، معجزہ اللہ کے حکم سے. اس لیے اپنی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی جتنی مرضی مار لے وہ چشمے نہیں نکلنے. جب اللہ نے خاص حکم دیا کہ اب مارو تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے پیغمبروں کے معجزوں. ولیوں کی کرامت میں بھی اللہ کی قدرت ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی. فَقُلْنَا غُرِبْ، پس ہم نے کہا کہ اضرب ماریں، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر. فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے، یعنی پتھر پھٹ گیا، پتھر پھٹا تو اس سے نکلے پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 عیناً چشم. 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام نے بولا تھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے
11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، تو 11 وہ اور ایک یوسف علیہ السلام 12 ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کی اولاد آگے 12 خاندان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس، اس سے یہی سمجھ آتی کہ 12 اس لیے بنائے تھے کہ جھگڑے نہ، لڑائی نہ۔ تو اس لیے گھر میں، کلاس میں بچوں پہ برابری کرنی چاہیے، تاکہ کسی دوسرے بچے کے مائنڈ میں نہ آئے لو اس کا ہی تو خیال رکھتا۔ اپنی اولاد ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، طلباء ہو، ان میں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ تو میرا اپنا بچہ ہے تو یہ مجھے پیارا لگتا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ وٹوؤں کا ہے، یہ مجھے پیارا لگتا ہے، یہ دوسرے کا ہے، یہ نہیں پیارا لگتا۔ نہیں، بچوں میں انصاف ہونا چاہیے۔ اگر بچوں کے پیار میں انصاف نہ ہو تو سورہ یوسف بھری پڑی، انہوں نے کہا یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر بیٹوں نے وہ کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے۔ تو بچوں کے درمیان بھی انصاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو میں یہ غلام تحفے میں دے رہا ہوں، وراثت کا اس سے میں کوئی تعلق نہیں، میں اس کو دینا چاہتا تھا تو میری اس کی ماں کہتی میں تاب راضی ہوں گی، اس کی 2-3 شادیاں تھیں، میں تاب راضی ہوں گی کہ میرے بیٹے کو یہ غلام تحفے میں دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنا۔ تو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ سے عرض کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکا اولاد غیرو، کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ تو اس نے بولا جی، تو باقیوں کو بھی؟ کہا نہیں، صرف اس کو۔ تو آپ نے فرمایا پھر ظلم پہ میں گواہ نہیں بنتا۔ تو طلباء جو ہیں آپ کی کلاس میں، وہ آپ کے بچے ہیں، ان میں انصاف کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا ان بچوں میں سے کس نے جا کے آگے بڑھا، جا کے پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے کس نے کیا بن جانا۔ بسا اوقات اچھے جو دیکھنے میں بڑے پیارے لگتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بڑے ذہین لگتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، دوسرے بچے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو انصاف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کام ہی ایسا کریں کہ ان میں ایسا مائنڈ میں جائے ہی نہ بچوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے، کیونکہ وہ 12 خاندان۔ قد علم، بے شک جان لیا، علم جان لیا، کل اناس، ہر خاندان نے، اناس انسان ان کی جمع ہے، الناس اناس، ہر خاندان جان لے مشربہم، اپنے پینے کی جگہ۔ 12 خاندان، ہر خاندان کو پتہ چل جائے ہمارا یہ چشمہ ہے، ہم نے یہاں سے پانی لیا۔ تو من سلوا مل گیا، پانی پینے کے لیے سب سے بہترین پانی مل گیا، مشروب سب سے بہترین، فلٹر زدہ۔ کلو واشربو، تو آج کل فلٹر والا پانی پینا چاہیے جو زیادہ گہرا بور ہے، آپ کے مدرسے کا، مسجد کا بھی، اسکول کا بہت گہرا بور ہے اور بڑا صاف پانی۔ معدے کی زیادہ بیماریاں یہ پانی پینے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کے پاس نا ایک مریض آیا معدے کا، اس نے دوائی جو ہمارے مدرسے کے ساتھ ان کی دکان، ایک دفعہ دوائی لے گیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ نا دوائی چھوڑ دیں، یہ فلٹر والا پانی پئیں۔ تو وہ مدرسے سے پانی پینے لگا تو اللہ نے اس کو سے شفا دے۔ تو مدرسے کے، مسجد کے پانی میں ویسے بھی شفا ہوتی، قرآن پڑھا جاتا ہے، اذانیں ہوتی، تو پانی ادھر پی لیا کریں 24 گھنٹوں کا اکٹھا ہی۔
کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ پینے پانی کے لیے اس زمانے میں دور دور سے لوگ پانی لے کے آتے تھے گھر میں پینے کے لیے، مٹکوں میں یا چمڑوں کے مشکیزے بنے ہوتے تھے، اس میں لے کے آتے تھے دور دور سے۔ تو اللہ نے ان کو کھانا بھی پکا پکایا دیا اور پینے کا پانی بھی پاس ہی کر دیا، انتظام کہ لو کھاؤ بھی اور پیو بھی، موج کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جو فارغ ویلے کھانے پینے والے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی نیا چاند ہی چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا فارغ رہنا ہے، تم نے کھانا پینا ہے تو اب زمین میں زیادتی نہیں کرنا، وَلَا تَعْثَوْا، نہ زیادتی کرنا تم زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہو۔ ایسے چاند نہ چڑھانا کہ خاندانوں میں جھگڑے پڑ جائیں، لڑائیاں ہو جائیں۔ بچ بچ کے اب تم نے رہنا ہے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات کی اخیر کر دی، کھانے کا انتظام کے لیے کوئی مشقت نہیں، پینے کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ اب تمہارا کام ہے، پیغمبر تم میں موجود ہیں، ان سے علم حاصل کریں، جہاد کی تیاری کریں، جہاد کریں، اور زمین پہ تم بادشاہ بن جاؤ۔ یعنی کرنے کے کام یہ ہیں تمہارے، علم حاصل کرو اور کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا اچھا ہر روز ایک ہی کھانا، ایک ہی مشروب۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے بولا، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے، ایک ہی کھانے پہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہر روز ایک ہی کھانا، ہر روز ایک ہی کھانا، ہر روز ہی پرندوں کا کھانا، گوشت، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، فَادْعُ، پس آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگائے زمین، جو زمین اگائے نا وہ ہمیں چاہیے۔ ہل چلائیں، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے، ہاں جی، سارا دن محنت مشقت ہم کریں، پھر گندم اگے، سبزیاں اگیں، دالیں آئیں، تو وہ ہم پھر اپنی کر کے پکا کے، ایک ٹیم کمانے والی ہو، ایک ٹیم پکانے والی ہو، پھر بیٹھ کے کھانے میں جو لذت ہے، وہ ویلے بیٹھ کے کھانے میں لذت نہیں ہے، اس طرح نہیں ہم کر سکتے۔ من بقلیہا، مما تنبت الارض، جس سے زمین اگائے، من بقلیہا، اس کی سبزیاں، بقلیہا سبزیاں آئیں طرح طرح کی، وقصائہا، اور ککڑیوں میں آتے ہیں کھیرے، ککڑیاں، خربوز، تربوز، یہ سب کو ککڑیاں کہتے ہیں۔ وفومہا، اور گندم، اناج آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اناج میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، جو بھی آ جاتے ہیں، گندم بھی آ جاتی ہے، چاول بھی آ جاتے ہیں۔ اناج اکثر نے اس کا معنی گندم ہی کیا ہے، گندم۔ وعدسیہا، اور دالیں، دال بھی ہونی چاہیے، ہر روز سبزی بھی نہ ہو، کبھی دال بھی ہو، کبھی چاول ہو، کبھی دال ہو، کبھی دال چاول ہو۔ وبصلیہا، اور پیاز، اس زمین کے اگائے ہوئے پیاز، ہاں ضمیر زمین کی طرف، اس زمین کی سبزیاں، ککڑیاں، گندم، اناج یعنی کہ دالیں، وبصلیہا، اور پیاز، یہ زمین نکال لے، ہم کاشت کریں تو پھر مزہ۔
قال، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو، تستبدلون بدلے میں طلب کرنا، بدلے میں مانگ رہے ہو، الذی هو ادنی جو کم تر ہے، بالذی هو خیر اس سے جو بہتر چیز تمہیں مل رہی تھی اور تم اس سے کم تر چیز مانگ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کھیتی باڑی کے آلات دیکھے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کے آلات دیکھے تو آپ نے فرمایا اذا دخل ھذا فی قوم، جب یہ چیزیں کسی قوم میں کسی گھر میں آ جاتی ہیں، الا ادخلہ اللہ فیہ الذل، تو اس گھر میں ذلت نازل ہو جاتی، اس گھر میں ذلت نازل ہو جاتی۔ مرد بیچارے سارا دن کھیتی باڑی میں، ہل چلانے میں، پانی لگانے میں، عورتیں گلیوں میں، یعنی ذلت مسلط ہو جاتی ہے سارے گھرانے پہ۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک۔ تو بزنس اور کاروبار جو کیا جائے اس میں اللہ نے خیر رکھی۔ یہ بیچارے ایک فصل لگاتے ہیں، 6 مہینے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ پکے گی، تو پھر اللہ اللہ کرتے ہیں اب بارش نہ آئے، پک گئی ہے، اب اندھیر نہ آئے، جی 6 ماہ بعد پھر اللہ اللہ کر کے اس فصل کاشت کرتے ہیں تو ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر اور پریشان، یعنی ساری کھیتی باڑی پریشانی میں، ذلت میں، رسوائی میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جس گھر میں یہ کھیتی باڑی کے آلات داخل ہو جائیں اس گھر میں ذلت نازل ہو جاتی۔ سارا دن کام، رات 12 بجے تک بھی کام، کھیتی باڑی کے کام ہی نہیں ملتے۔ رات کو 12 بجے کال آتی ہے ٹریکٹر پھنس گیا، اب اس کو نکالنے کے لیے سارا خاندان اکٹھا ہو، یعنی یہ گھرانہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور پورا خاندان بھی پریشان رکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ مانگا تھا کہ یہ ہمیں جو پریشانی میں یہ جو لذت ہے نا، یہ ہمیں لذت چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ شہر میں، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، پھر جہاں زمین کھیتی باڑی ہے چلو کرو، پھر سارے عورتیں مرد سارے کرو، کہیں عورتیں اور مرد سب لگے ہوتے ہیں کھیتی باڑی میں۔ کئی بیچارے صبح نماز پڑھتے ہی کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور عورتیں پیچھے سے ناشتہ لے کر پہنچتی ہیں، سارا خاندان پریشان۔ اور اس کے مقابلے میں بزنس کاروبار کرنے والے یا آڑتی ہے یا کوئی بھی ہیں، وہ 3-4 مہینے بعد 1 مہینہ لگاتے ہیں، سال بعد کئیوں کا کاروبار ہے وہ 2-3 ماہ لگاتے ہیں، سال میں پورا سال آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کما کیسے لے کے آ رہے ہیں، اور ذمہ داروں کو تو پتہ چلتا ہے اچھے طریقے سے کمائی کیسے ہوتی ہے، اب کون سی کاشت ہونی، بادل چڑھتا ہے تو سارے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ بارش سے ہماری فصل سے بچا لے، جی ادھر پانی نہیں چاہیے ادھر لے جائے۔ تو یہ بڑی ایک ذلت ہے، تو یہ انہوں نے مانگی تھی، ان کو بیٹھے بٹھائے ہر چیز ملتی تھی، انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ نے کہا کسی شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس بے شک تمہارے لیے اب وہی ہے جو تم نے مانگا ہے وہی تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مسلط کر دی گئی، مار دی گئی ان پہ الذلہ، ذلت۔ اس ذلت کی صحیح تفسیر جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، وہ کھیتی باڑی کے آلات، والمسکنہ، اور مسکینی۔ ذلت بھی ایک تو کام 6 مہینے کام، اور پھر مسکین بن کے رہتے ہیں، کبھی اس کی محنت کر، یار صبح آ جائیں کام بڑا ہے، کبھی اس کی محنت کر، کبھی پانی لگانے والے کی محنت، کبھی کوئی ملازم بھاگ جاتا ہے اس کی محنت کرنے جاتے ہیں، کبھی کو بیج لگانے والی عورتیں بھاگ جاتی ہیں، پھر ان کے گھر میں منتیں کرنے جاتے ہیں۔ مسکینی بھی مسلط ہو گئی اور ذلت بھی مسلط ہو گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
اور لوٹے وہ اللہ کی طرف سے غصہ لے، شہر میں گئے اللہ ان پہ ناراض ہو گیا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، جیسے ان کو کہا جاتا تھا وہ اس کے الٹ سوچتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، حکمت والی باتیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، تو جو انسان ان باتوں کے خلاف اپنی عقل دوڑاتا ہے تو انسان کی عقل تو تھوڑی ہے، یہ تو کمزور عقل والا۔ کئی لڑکیاں بیچاری گھر سے بھاگ جاتی ہیں، مہینے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، جب ماں کی ممتا یاد آتی ہے، باپ کا پیار یاد آتا ہے، بہن بھائیوں کا پیار یاد آتا ہے، ایک مہینے میں چا مٹھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ساری زندگی روتی، رونے میں گزر۔ تو شریعت کے مقابلے میں جب انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو وہ ساری زندگی روتا ہے پھر، کیونکہ اللہ سے ہم سیانے نہیں ہو سکتے، نہ اللہ سے سیانے ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیانے ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مردوں کو عورتوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان کھڑا ہوا ہے، وہ جنت بنا کے سامنے کرتا ہے۔ شیطان جو بھی کام کرواتا ہے پہلے وہ جنت دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ کرے گا تو یہ باغ تیرا ہے، یہ جنت تیری ہے۔ تو شیطان کی جنت حقیقت میں جنت نہیں ہوتی، وہ تباہی ہوتی ہے، وہ انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ یہ جو اپنے بھائیوں کو مار دیتے ہیں جداد کی خاطر، یہ ایسے نہیں مارتے، ان کو شیطان کی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سارا کچھ تیرا ہے تو مار اس کو۔ یتیم بھتیجوں کو لوگ مار دیتے ہیں، یتیم بھتیجوں کو جداد کے چکر میں، وہ ایسے نہیں ان کو مارتے، ان کو شیطان کی جنت نظر آ رہی ہے، تو وہ جنت آنکھوں کے آگے سے ہٹتی اس وقت ہے جب جیل میں پڑا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میرا حصہ بھی لے لو اور مجھے نکلواؤ یہاں سے، پھر اپنا حصہ، پہلے بھائی کا حصے پہ قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میرا حصہ بھی لے لو۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شیطان جنت لے کر بیٹھا ہے، تو یاد رکھیں وہ جنت جنت نہیں ہوتی، وہ لذت لذت نہیں ہوتی، وہ سرور اور مزے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ سرور مزے نہیں ہوتے، وہ ساری لذت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ دین پہ عمل کرنے میں خیر بھی ہے، لذت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اس سے آپ باؤنڈری کراس کریں گے، باہر جائیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ ذلت کی داستانیں ہمارے سامنے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ سے سیانہ بننے کی کوشش کرتے تھے، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ کفر کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ان کو جیسے کہا جاتا انہوں نے نہ ہی کرنی تھی، جہاں نہ ہے وہاں فنا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہی ہے، کسی کو پانی کا گلاس بھی کہہ دینا تو وہ نہ اس نے ضرور کرنی، اور کرے پانی پکڑائے گی بھی تو وہ چار سنا کے بات کرے گی کہ بس صاحب کو فارغ بیٹھنے کے علاوہ کام ہی نہیں، آرڈر چلایا کرو بیٹھ کے، 100 باتیں کر کے پھر جا کے کام کر دینا۔ ان کی بھی یہی عادت تھی، وہ نہ ہی کرتے تھے، نہ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ کسی کی عورت جو ہے نا وہ نہر میں ڈوب گئی، اس نے چھلانگ لگائی اور ڈوب گئی، تو وہ باقی سارے جس طرف پانی جا رہا تھا اس طرف تلاش کر رہے تھے، اور جو اس کا خامد تھا وہ الٹی طرف تلاش کر رہا تھا۔ ان کو بولا کہ یہ آپ پانی تو ادھر جا رہا ہے، آپ ادھر تلاش کر۔ اس نے کہا اس کا ہر کام الٹ تھا، مجھے خطرہ ہے مرنے کے بعد بھی الٹی طرف نہ چلی جائے۔ تو وہ بنی اسرائیل ہر کام الٹ کرتے تھے، تو الٹ کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہیں۔ قیامت کے دن وہ قبر سے جب نکلیں گے تو الٹا چلیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، خود اتنے سیانے بننے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کو اللہ کا دین سکھاتے تھے ان کو ہی مار دیتے تھے، قتل کر دیتے بغیر الحق، بغیر حق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل
قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کر دے یا کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، کیونکہ ہر نبی رحمت بن کے آتا ہے، تو نبی کے ہاتھوں قتل وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ تو سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کر دے یا کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ ذالک بما عصوا، یہ سب کچھ اس وجہ سے انہوں نے ان سے ہوا، بما عصوا، جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو اللہ کی نافرمانی میں اتر آتا ہے اللہ اس کے لیے گناہ کے راستے کھول دیتا ہے، گناہ اس کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے تاکہ وہ نبی کو قتل کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ حالانکہ عام بندے کا قتل اتنا بڑا جرم ہے جیسے اس نے اللہ کی پوری انسانیت کو مار دیا، ایک بندے کا قتل۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بغیر حق کے قتل کیا، اس نے ایسے ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر۔ یہ تو عام بندے کا خون ایسا قیمتی ہے، تو نبی کا خون تو بہت ہی قیمتی۔ تو پھر جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے گناہ کے راستے آسان کرتا ہے، شیطان ان پہ حاوی ہوتا جاتا ہے، پھر شیطان ان سے ایسا جرم کرواتا ہے جس سے زمین بھی کانپ جاتی، پورے محلے والے پورے خاندانوں کے سر جھک جاتے ہیں شرم سے۔ تو اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی نافرمانی، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان دلیر ہوتا جاتا ہے، شیطان اس پہ حاوی ہوتا جاتا ہے، پھر بڑا جرم کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کسی گناہ کو حقیر نہیں جاننا کہ یہ چھوٹا ہے کوئی بات، یہ چھوٹا ہے کوئی بات۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر ٹیلا بن جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں۔ ذالک بما عصوا، اتنے بڑے بڑے جرم ان سے کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کے بعد بڑی نافرمانیوں کے لیے دلیر ہو گئے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، وہ ہر دفعہ باؤنڈری کراس کرتے تھے۔ ان کو بولا جاتا تھا ادھر نہیں جانا، انہوں نے کہا اچھا آپ نے روکا، اب ادھر ہی جائیں گے۔ نافرمانی، ہر کام کی نافرمانی کرتے کرتے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چال ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیزدادوا اسما نملی لہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ گناہ میں بڑھ جائے، اخیر کو پہنچ جائیں، پھر جب مر جائیں قیامت کے دن ان کو بھی یقین ہوگا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک ہوا ہے، ہم اسی قابل تھے، اسی عذاب کے ہم حق تھے جس طرح کے ہمارے جرم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ تو خیر سارے فرما بردار ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس ہم نے کہا اضرب، ماریں آپ بعصاک، اپنی لاٹھی، الحجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، بے شک جان لیے ہر خاندان نے اپنے پینے کی جگہ، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ جو من سلوا اترتا تھا، واشربو، اور صاف فلٹر والا عظیم پانی پیو، سب سے عظیم پانی پتھروں کا پانی ہوتا۔ سیالکوٹ ہمارا جب مدرسہ تھا، ادھر کشمیر سے بچے آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں ہمارا ادھر آ کے نا معدہ خراب ہو جاتا تھا، حالانکہ فلٹر والا پانی ادھر بھی لے کے آتے۔ معدہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پتھروں کا پانی بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ پتھر گال دیتا ہے، تو یہ خوراک کیا چیز ہے؟ تو وہ ہم پانی پیتے تھے تو 3-4 دفعہ کھانا پڑتا تھا، یہ تمہارا پانی پیتے تھے ایک دفعہ کھانا کھا لیں دوبارہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو پتھروں کا پانی سب سے قیمتی عظیم پانی ہے انسان کی صحت کے لیے۔
کھاؤ پیو، اللہ کا یہ رزق ہے، کھاؤ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ زیادتی کرو زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہو، فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں مت چلو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک ہی کھانے پہ، ہر روز ایک ہی کھانا. نہیں، یہ نہیں صحیح، اس پہ یہ برداشت نہیں ہوتا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے. یخرج لنا، نکالے آپ کا رب ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، مم بقلہا، سبزیاں، وقصائہا، ککڑیاں، وفومہا، گندم اناج، وعدسیہا، اور دالیں، وبصلہا، اور پیاز. قال، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو اس کے، وہ مانگ رہے ہو ادنا، جو ادنا ہے، کم تر ہے، بالذی هو خیر، اس سے جو بہتر. خیر کے بدلے میں تم ادنا چیز مانگ رہے ہو. اہبطوا مصر، اتر جاؤ تم کسی شہر میں. اب اس بستی میں جاؤ جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، زرخیز زمین ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم مانگ رہے، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ٹھیک ہے، مان سلوانی چاہیے تو تمہیں وہ ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان پہ مسلط، ذلت ان پہ مسلط کر دی گئی. ضربت، مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلہ، ذلت، محنت، والمسکنہ، اور مسکینی، غریبی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ غصہ لے کر اللہ کی طرف سے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق، بغیر حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے تجاوز کرتے.